جیسے کہ پیپلز پارٹی کو 8 وفاقی وزارتیں ملنے جا رہی ہیں، کب امکانات ہیں؟ یہ کون کون سی وزارتیں ہوں گی؟ کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو شروع سے کہہ رہی تھی جو انہوں نے کمیٹیاں بنائی تھی مسلم لیگ نون کے ساتھ کہ کیا معاملہ طے ہونے ہیں، آئینی عہدے لینے ہیں، گورنر پنجاب کے پاس ان کے پاس ہوگا، وزیر اعلیٰ بلوچستان ان کا ہوگا اور گورنر خیبر پختونخوا ان کا ہوگا، وہ چیزیں تو معاملہ طے ہو گیا. لیکن ابھی تک جو ہے یہ باتیں چل رہی ہیں. کل بھی میٹنگ ہوئی جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب بھی تھے، جس میں ایک تو معاملہ چل رہا تھا نا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا کہ وہ فریال تالپور صاحبہ کے پاس جانی ہے یا آصفہ بھٹو صاحبہ کے پاس، وہ اس کا معاملہ چل رہا تھا. تو اس میں یہ بھی چیزیں زیر غور لائی گئیں کہ شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ آفر کی ہے تیسری دفعہ کہ آپ حکومت میں آئیں، حکومت میں جو آپ ہمارا معاملہ طے ہوئے تھے، اب تو گورنر بھی آپ کے فائنل ہو گئے، تو اب آپ حکومت میں آئیں. اب پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ 2 مہینے تقریباً اور دیکھا جائے. آنا تو انہوں نے ہے، یہ تو طے ہے، لیکن وہ یہ چاہتی ہے کوئی 1.5 سے 2 مہینے مزید دیکھا جائے لگ بھگ بجٹ تک کہ حالات کس حد تک خراب ہوتے ہیں یا بہتر ہوتے ہیں. اگر سنبھل گئے تو وہ آ جائیں گے، اگر نہ سنبھلے تو وہ پھر حالات اوپر نیچے کریں گے. کیونکہ جو بجٹ پیش کرنا ہے وہ یہ چاہتے ہیں یہی کیبنٹ جو ہے یہ بجٹ کی اپروول دے اور کیبنٹ میں لے کے جائیں، کیبنٹ کی اپروول کے بعد وہاں پر لے کے جائیں اس میں پارلیمنٹ میں. اب اس میں کچھ ان کے تحفظات بھی ہوں گے، صاف ظاہر ہے. لیکن آپ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جو کارڈ پاکستان پیپلز پارٹی کھیلنے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح گورنر پنجاب ان کا آیا، اب وہ یہ چاہیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ تو کامیاب ہو گئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم جو قمرالزمان قاہرہ والا جو گروپ چل رہا تھا، مخدوم صاحب والا جو گروپ چل رہا تھا، وہ تو سائڈ پر ہو گئے، گیلانی صاحب دے دیے، ساؤتھ کلیئر ہو گیا. یہاں سے کوشش کر رہے تھے قمرالزمان قاہرہ یا چند صاحب کی بات چل رہی تھی، وہ بھی سائڈ پر کر کے انہوں نے سردار صاحب کو لگا دیا. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سٹرونگ ہوں گے. وہ کوشش کریں گے کہ یہ گورنر ہاؤس جو ہیں وہ کھولے جائیں، یہاں پر وہ میٹنگز کریں، یہاں پر زرداری صاحب بھی ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بیٹھے اور یہاں پر باقاعدہ طور پہ ڈائریکشن بھی دے بیوروکریسی کو، اور پھر جو ہے وہ وزارتوں کی طرف بھی موو کریں گے. اس میں پھر وفاق میں اگر جائیں تو بینظیر انکسپورٹ کی بات چل رہی ہے، کلائمیٹ چینج ہے، کامرس ہے، پاورٹی ایلیویشنز ہیں، واٹر ریسورسز ہیں، لگ بھگ اس طرح کیا. اور خارجہ کا بھی جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ کب تک یہ جو ہے یہ فیصلے تمام کر لیے جائیں گے؟ اتنے برے حالات میں کب تک یہ جو ہے تمام فیصلے کر لیے جائیں گے؟ دیکھیں ابھی جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا کہ لگ بھگ 1.5 ماہ لگے گا. فوری فیصلہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی نہ لے، وہ تو ابھی حالات دیکھ رہے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ 2 پہلو چل رہے ہیں. جس طرح بھی آئنسٹائن کی بات کر رہی تھی سعد رسول صاحب، ایک تو وہ آئنسٹائن ہے نا جو اوریجنل جن کی ہم چیزیں کوٹ کرتے ہیں، ایک پاکستان کے بھی تو آئنسٹائن ہے نا جنہوں نے پاکستان کی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جنہوں نے کسانوں کو لوٹ مار میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سپورٹ کیا مافیاز کو، دھندے کرنے والوں کو. اور دوسرا ابھی بھی جو بجٹ لے کر آ رہے ہیں اس میں جس طریقے سے شرافیہ کو نوازا جائے گا، جس طریقے سے اپنے اخراجات بڑھائے جائیں گے، جس طریقے سے بجٹ میں ٹیکسز کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا، جس طریقے سے یہ ناقص پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے، جس طریقے سے ایجوکیشن اور ہیلتھ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ذاتی مفادات کو حصول کیا جائے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم دیکھیں گے یہ آئنسٹائن کیا کرتے ہیں، یہ آئنسٹائن کیسے ملک میں ایک نیا سسٹم لانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ان کے منشور کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. وہ تو ان آئنسٹائنوں کو دیکھتے ہوئے اپنی موو چلیں گے. میری آج پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہم ترین جو ذمہ داران ہیں ان میں سے 2 سے ایک سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پھر ایک اور سے بات بھی کروائی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کے درمیان اختلافات ہیں، ہمیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت میں آئیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں ہم 1.5 ماہ تقریباً انتظار کریں گے اور پھر حکومت میں آئیں گے. ان کا کہنا ہے کہ اگلے چند مہینے پاکستان پیپلز پارٹی کے نون لیگ اور نواز شریف صاحب جو مل کے ایک نئے فارمولے کے تحت فیڈرل میں آنا چاہ رہے ہیں وہ کام نہیں ہم کرنے دیں گے. جی سر صاحب بریک کے بعد حسن ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کیوں نہیں جوائن کر رہی نون لیگ؟ ان کے خیال میں ان کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی کہ یہ نہ ہو کہ ایک بیڈ گورننس کا جو یا مشکل گورننس کا جو پیریڈ ہے اس میں پولیٹیکل پارٹی جو کہ ادروائز بہت ہی زیادہ کریڈیبل اور بڑی ڈیلیور کرنے والی پارٹی ہے سارے سندھ کے طول و عرض میں، ان کی کریڈیبلٹی خراب نہ ہو جائے اس حکومت میں آ کے؟ کیا وجہ ہے کہ ابھی نہیں آ رہی؟
دیکھیں سر صاحب اس کے دو چیزیں ہیں. نمبر ایک جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی پرفارمنس پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ان کے دور میں بھی جو ہے وہ بے شمار سکینڈل بے نقاب ہو چکے. سندھ کی حکومت آپ دیکھ لیں گزشتہ 15 سال سے 20 سال سے چل رہی تباہی کے وہاں پہ دہانے پہ کھڑی ہے. کوئی وہاں پہ عوام سکون کا سانس نہیں لے رہی. میں وہاں پہ باقاعدہ 2 ہفتے دیکھ کر آیا ہوں کہ جو حالات وہاں پر بنے رہے. بات نہیں اس کی موجودہ سچویشن کی تو سیاست دان ہے وہ سیاسی پتہ اس طریقے سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے حسن آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے.